warmly welcome. I will not stand between you and all of them. So it's over to our chairman, Gohar Ali Khan Saab, to say the initial comments and then pass on. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں چیئرمین مجلس وحدت المسلمین جناب علامہ ناصر صاحب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں چیئرمین مجلس وحدت المسلمین جناب علامہ راجہ ناصر صاحب کو اور چیئرمین سنی اتحاد کونسل جناب صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب کو یہاں خوش آمدید ہم کہتے ہیں. ان کی تشریف آوری ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہے. الیکشن کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنے کینڈیڈیٹ پورے ملک سے منتخب ہوئے ہیں وہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے. ہمارا کلیم ہی یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی نیشنل اسمبلی میں 180 کی سیٹوں پہ ہم جیت چکے ہیں. لیکن جتنے کینڈیڈیٹس آلریڈی نوٹیفائیڈ ہو چکے ہیں اور جو ہمیں ہے کہ ہمارے آزاد کینڈیڈیٹ تھے جن سرکمسٹانسز میں انہوں نے الیکشن لڑا اور ان کو یہ کنسیڈر کیا گیا کہ وہ آزاد کینڈیڈیٹ ہے، جو کہ ہمارا کہنا یہی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے ایفیلیٹڈ تھے. نامینیشن فارم بھی پاکستان تحریک انصاف کا تھا، ٹکٹس بھی ان کو پاکستان تحریک انصاف کے ایشو ہوئے تھے اور ان کو ٹکٹ ایشو ہونا تھا، نشان پاکستان تحریک انصاف کا بلہ الاٹ ہونا تھا. لیکن آخری دن جس وقت فیصلے سے پہلے ہی ان کو آزاد نمائندگان کی نشانات الاٹ ہوئے تھے، ان پہ جتنے نمائندگان نے الیکشن لڑا ان سب کو پاکستان تحریک انصاف نے سپورٹ کیا اور الحمدللہ بڑے تعداد میں ساروں صوبوں میں وہ جیتے. اب الیکشن کمیشن کی نظر میں یا ادروائز جی ان کو آزاد کینڈیڈیٹ سپورٹڈ بائی پی ٹی آئی کہا جاتا ہے. ان میں سے ابھی تک 3 نوٹیفیکیشنیں ہوئی ہے. الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن 16 تاریخ کو، دوسرا نوٹیفیکیشن 17 اور لاسٹ نوٹیفیکیشن 18 تاریخ کو ایشو ہو چکا ہے. ان نوٹیفیکیشن کے مطابق آزاد کینڈیڈیٹ نے ود ان 3 days جوائن کرنا ہوتا ہے کسی پارٹی کو. آپ کو کے علم میں پہلی بھی اس پہ بحث ہوتی رہی ہے، لیکن ہمیں بہت خوشی ہے اور ایک بہت ہارمونی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ ہمارے ہاں مولانا علامہ ناصر صاحب ہے اور حامد رضا صاحب دونوں بیٹھے ہیں. ہم نے کل بھی ایک مشاورتی میٹنگ کی تھی، علامہ ناصر صاحب کی طرف ہم گئے تھے اور ہماری تفصیل سے مشاورتی میٹنگ وہاں ہو چکی تھی. سب کی کنسنسس سے اور سب کے مشورے سے، کیونکہ یہ ہمارا اتحاد اس ملک کے لیے ہے اور ہمارا جو پہلے ایک دوسرے کے ساتھ کنسنسس تھا وہ اس ملک کے لیے تھا، اس کی ڈیموکریسی کے لیے تھا اور ہم نے اس سخت حالات میں ایک دوسرے کو کندھا دینا تھا تاکہ ہم آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھیں. اب جب کہ آزاد کینڈیڈیٹ ہے ہمارے، وہ چاہے پروونشل اسمبلی میں ہیں پنجاب کے، چاہے وہ پروونشل اسمبلی کے پی کے میں ہیں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہیں. اب کنسنسس کے ساتھ ہمارا
یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹس وہ نیشنل اسمبلی میں اور وہ پروونشل اسمبلی پنجاب اور پروونشل اسمبلی کے پی کے انشاءاللہ تعالی سنی اتحاد کونسل کو ایز اے پارٹی جوائن کریں گے. ہمارے کینڈیڈیٹ اپنے ایفیڈیوٹ کل جمع کرا چکے ہیں ہمارے پاس, اور آج میں ان سب کی کنسنٹ کے ساتھ اور ان کی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی آزاد سپورٹڈ جن کو آزاد کینڈیڈیٹ کہا جاتا ہے وہ ہم باضابطہ طور پہ ان کے سنی اتحاد کونسل کو اسمبلی میں جوائن کریں گے, اور اس کے پلیٹ فارم پہ ہمارا یہ ہم جمع کرنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق. اس کی ایک ریزن ہے, اور ریزن یہی ہے جس طرح میں نے ذکر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ سپورٹڈ کینڈیڈیٹ ہے, لیکن قانون کے اعتبار سے چاہے وہ آرٹیکل 51 آف دا کنسٹیٹیوشن ہے, چاہے وہ الیکشن ایکٹ ہے, چاہے وہ الیکشن رولز ہے, ان کی جس طریقے سے پہلے انٹرپریٹیشن کی گئی تھی وہ ہمیشہ ایسی انٹرپریٹیشن کی گئی جو پاکستان تحریک انصاف جاتی رہی ہے. اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ نیشنل اسمبلی میں 70 ریزرو سیٹیں موجود ہیں. اسی طرح پورے ملک میں 227 ریزرو سیٹس ہیں. یہ سیٹیں ملتی ہیں ان صرف پولیٹیکل پارٹیز کو. اس لیے اپنے ریزرو سیٹوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اپنے ممبران کو وہ کور دینے کے لیے تاکہ پارٹی انسٹرکشن کی پابند ہو, ہمارا آپس میں ایک فارمل معاہدہ بھی ہوا ہے, اور ہمارے کینڈیڈیٹ اس کے پیش نظر سارے کے سارے انشاءاللہ تعالی وہ جوائن کر چکے ہیں, اور وہ ڈاکومنٹیشن ہم آج الیکشن کمیشن کے سامنے انشاءاللہ تعالی پیش کریں گے. اور الیکشن کمیشن سے باضابطہ طور پر آج ایک لیٹر کے ذریعے ہم ایک درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے نیشنل اسمبلی میں چاہے وہ وومن یا نان مسلم سیٹ ہیں, چاہے وہ پنجاب یا کے پی کے اور دوسرے صوبوں میں ہیں, الیکشن کمیشن سے ہم وہ باضابطہ طور پر درخواست دے کر کے مطالبہ کریں گے کہ ہماری ریزرو سیٹوں کی ایلوکیشن ہمارے پارٹی اسٹرینتھ کے مطابق, قانون کے مطابق وہ ہمیں ایلوکیٹ کرے. تو ایک بار پھر میں دونوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں ابھی امید کرتا ہوں کچھ اظہار کریں گے ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب عمر ایوب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی واجب الادب خواتین و حضرات, یہاں پہ ہمارے نہایت ہی واجب الادب عالم دین علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, میرے بھائی جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب, یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھی چیئرمین صاحب, رؤوف صاحب, سارے ساتھیوں کو السلام علیکم. تفصیلاً چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب بیرسٹر علی گور خان صاحب نے تفصیلاً آپ سے بات کر لی ہے. میں مختصر 2-3 اسپیکٹس پہ بات کروں گا, اور مجھ سے بات پھر علامہ صاحب بات کریں گے اور حامد رضا صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے. خواتین و حضرات, ہم لوگ پاکستان میں کسی قسم کی فرقہ واریت یا اس طرح کی چیز نہیں چاہتے. ہم لوگ چاہتے ہیں یونٹی, کہ پوری قوم متحد ہو, بہتر طریقے سے چلے. اس کے ساتھ ساتھ آج جس طرح کے بیرسٹر گور علی خان صاحب نے یہاں پہ اعلان بھی کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواران جو کہ کامیاب ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں اور 4 صوبائی اسمبلیز میں, وہ انشاءاللہ تعالی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کریں گے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ریزرو سیٹس کا جو کوٹا ہوتا ہے وہ سیاسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہوگا, اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہماری جستجو ہوگی, اور اس کے ساتھ ملنے سے ہماری جو سٹرنتھ ہے, ہماری تعداد, اس میں مزید اضافہ ہوگا. یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں, جو کل بھی بات ہوئی تھی, پاکستان تحریک انصاف کی جو سٹرنتھ ہے قومی اسمبلی کے اندر وہ 180 ہے,
اور جو کہ پرسوں راولپنڈی کے کمشنر چٹھا صاحب نے لیاقت چٹھا صاحب نے ایک پورا پول جو ہے وہ عیاں کیا سامنے لائے, اس کے سامنے پتہ لگا کہ کس طرح کی الیکشن سے پہلے پری پول ریگنگ ہوتی رہی ہے, الیکشن کے دن دھاندلی ہوتی رہی ہے, اور الیکشن کے بعد جس طرح کی ٹیکنیکل دھاندلا ہوتا رہا ہے وہ بھی وہ سامنے لائے. اور اس چیز کی کل ہم نے ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ ہمارے امیدواران ان کو فل فور جو فارم 45 ہے وہ موجود ہے, اس کی بنا پہ جو اصلی فارم 47 بننا چاہیے اور ان کو ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ وہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیز میں جا کے اپنی حلف برداری کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بات کہی تھی کہ ایم کیو ایم نے پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ پہ سندھ اور بالخصوص حیدرآباد اور کراچی پہ ڈاکہ ڈالا ہے, دھاندلا کیا ہے. پشاور کی 7-8 سیٹیں ہماری جو ہیں وہاں پہ ڈیپیوٹی کمشنر پشاور اور ان کے اہلکاران اور پولیس کے افسران وہ بھی ملوث ہیں اس دھاندلی میں. اسی طرح میریٹ ہوٹل میں ہمارے 80 سے زیادہ وہ ساتھی جن کو دھاندلی کے ذریعے ان کے فارم 47 تبدیل کیے گئے, انہوں نے اپنے شواہد سامنے رکھے, اس کو امیڈیٹ فل فور ریورس کرنا چاہیے اور ان کو ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کرنا چاہیے. آخری 2-4 پوائنٹس کہ اس امر کے بعد انشاءاللہ تعالی حکومت صوبوں میں اور قومی سطح پہ نیشنل اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے جو کینڈیڈیٹس آئے ہیں اور اس کے بعد وہ سنی اتحاد کونسل میں جائیں گے, ہماری ہی پارٹی انشاءاللہ تعالی حکومتیں بنائے گی. اور سب سے پہلا کام ہوگا کہ ہمارے دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب, بشرا بی بی کی رہائی, اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب, چودھری پرویز الہی صاحب, ہماری خواتین جو اس وقت پابند سلاسل ہیں, ہماری سینئر خواتین ممبران, ان کی فوراً پابند سلاسل سے رہائی, اور ہمارے جو مرد حضرات ہیں سینئر لیڈرشپ ہیں جو پابند سلاسل ہیں ان کی رہائی, اور سب سے اہم ہمارے سروں کے تاج ہمارے وہ ورکرز جنہوں نے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کے اوپر حقیقی آزادی کے لیے قربانیاں دیں, اور جن پہ ایف آئی آرز ہیں اور وہ پابند سلاسل ہیں, ان کی فل فور رہائی, اس کے لیے ہمارا یہ ہدف ہوگا, اس پہ ہم لوگ کام کریں انشاءاللہ تعالی. خواتین و حضرات, میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی, اور اس کے بعد میں نہایت ہی واجب الادب جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں. اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ ہماری ایم ڈبلیو ایم مجلس وحدت المسلمین, انہوں نے جتنی سپورٹ کی ہے عمران خان صاحب کے لیے, پاکستان تحریک انصاف کے لیے, میرے پاس وہ شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں. ہر جگہ پہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ انسان کے لیے ایک اسٹریٹجک تھنکنگ ہونی چاہیے. یہاں پہ میں علامہ صاحب آپ کا تہ دل سے پاکستان تحریک انصاف کے ہر ایک ورکر کی طرف سے آپ کا, آپ کی ٹیم کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ جو آپ کی سوچ ہے پاکستان کے لیے, جو آپ کی سوچ ہے اسلام کے لیے, ہم لوگ آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ ہمیشہ آپ نے پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کی حمایت کی ہے. بہت بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا
खुदावंद मुताल का इरशाद है कि इन्नमा युवफ़ा अस्साबिरूना अजरहुम बगैर हिसाब। खुदावंद मुताल डट जाने वालों को, सब्र करने वालों को जो अजर देगा वो बगैर हिसाब के होगा। पाकिस्तान की तारीख़ में PTI के वर्कर्स ने, लीडरशिप ने सब्र करने की, मुकावमत करने की, डट जाने की एक तारीख़ रकम की है और ये सिलसिला अभी तक जारी है। आप सब जानते हैं कि किस तरह से हुकूमत को गिराया गया आलमी एजेंडे के तहत, और उनके दाखिल में जो घुस बैठिए थे उन्होंने सहूलतकारी की और एक स्टेबल गवर्नमेंट को गिराकर पूरे मुल्क को बहरान का शिकार किया और जुल्म और सितम की इंतहा की। तमाम गैर कानूनी और गैर आइनी इकदाम किए गए और हथकंडे किए गए कि लोगों को डरा दें, खौफजदा कर दें, मायूस कर दें और इस तरह से उनका जो एपिसोड है वो कामयाब हो जाए। उनकी मिसकैलकुलेशन थी, उन्होंने PTI की लीडरशिप को नहीं पहचाना था, आवाम को नहीं पहचाना था, जिसके नतीजे में उनका हर कदम उन्हें दलदल में लेके जाता गया। वो साथ साथ पाकिस्तान को भी डुबोने की पूरी कोशिश करते रहे। इंतज़ार था इलेक्शन का, गैर आइनी तौर पर इलेक्शन को डिले किया गया, गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन को डिले किया गया और जब मुनक़द करने का वक्त है तो आप देखें कितने बेढंगे अंदाज से, कितने गैर कानूनी, गैर आइनी तरीके से इलेक्शन को उन्होंने मुनक़द किया। आप जानते हैं कि लीडरशिप को प्रेशर डाला, जाली पर्चे काटे गए, औरतों को बंद किया गया, जवानों को बंद किया, 10-12 हज़ार जवान प्रेशर डाले गए, लोगों को डराया गया, धमकाया गया, कैंडिडेट्स को उठाया गया ताकि लोग डर जाएं, खौफजदा हो जाएं। लीडरशिप को जेल में डाल दिया गया, केसेस जाली बनाए गए और उसके बाद ताकि मायूस हो जाएं जेलों में डाला गया, सजाएं देना शुरू कर दी और इसी तरह से निशान छीन लिया। आज़ाद उम्मीदवारों को भी डराया गया, धमकाया गया ताकि कई निशान होंगे, लोग धोखा खा जाएंगे, नाउम्मीद हो जाएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन लोगों ने उनकी स्ट्रेटजी को कि कम से कम लोग शरीक हों, मायूस हो जाएं, इलेक्शन में भरपूर तरीके से शिरकत करके उनको नाकाम बनाया, नामुराद बनाया। और फिर आपको पता है कि 8 के बाद जो रात आई वो धांधली की रात थी, यानी लोगों ने 8 को जो वोट डाले थे वो, और जो फिर रात 12 बजे के बाद वोट डाले गए वो इसलिए डाले गए थे ताकि लोगों के मैंडेट को बुलडोज किया जाए, चोरी किया जाए। ये गैर आइनी इकदाम है, गैर कानूनी इकदाम है और ये करने वाले आज नहीं तो कल जवाबदेह होंगे, इनसे पूछा जाएगा। अवाम जानते हैं, बच्चा जानता है, चंद साल का जो बाशऊर बच्चा है वो भी जानता है कि धांधली हुई है, उससे पूछे, वो भी नाम जानता है सबके, किसने की है, वाज़ेह सबके सामने। अगर लोग अपने जो डोमेन से बाहर निकलेंगे, जो उनकी जिम्मेदारी से बाहर निकलेंगे, तो फिर इलेक्शन जो हुआ है, अमूमन इलेक्शन किस लिए होते हैं? बहरानों से निकलने के लिए। यहाँ इलेक्शन को बुलडोज करके बहरान खड़े किए गए हैं, मुश्किलात खड़ी की गई हैं। पाकिस्तान के अवाम डरने वाले नहीं हैं, मायूस होने वाले नहीं हैं, नाउम्मीद होने वाले नहीं हैं। पावर पॉलिटिक्स में पहले भी कहता हूँ, करने वाले इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। वो चोरी शुदा मैंडेट को भी लेके फख्र महसूस करते हैं और बाज़ औक़ात कहते हैं कि धांधली हुई है, वो इसलिए कहते हैं कि उनके हक में जो डकैती डाका डलना चाहिए था वो कम डला है और उनको तकलीफ है कि छोटी डकैती हुई है। पाकिस्तान के अवाम ने जिनको रद्द कर दिया, जिनको ठुकरा दिया, उनको मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, स्ट्रेटजी में कहते हैं कि फेलियर को रीइंफोर्स नहीं करना चाहिए। इन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट को गिराकर PDM की शक्ल में एक फेलियर को रीइंफोर्स किया, स्ट्रेटजी गलती थी, शिकस्त खाई। अब फिर दोबारा फेलियर को रीइंफोर्स कर रहे हैं, बदतरीन शिकस्त खाएंगे और रुसवा होंगे। लिहाजा हम जैसे खान साहब बाहर थे, हम इकट्ठे थे, हम इकट्ठे हैं, हम उनकी औलाद हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। हम फिरकावारियत फैलाने वालों को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। हम PTI पर कभी बोझ नहीं बनेंगे, बोझ उठाने वाले बनेंगे, साथ देने वाले बनेंगे। हम नेशन बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, एक ऐसी कौम जिसमें तमाम मसालिक हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, तमाम अक़वाम हो। वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में नेशन बिल्डिंग का काम इमरान खान कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। 80-90% लोग कहाँ खड़े हैं? खान साहब के साथ खड़े हैं, उस बयानिए पर खड़े जो उन्होंने दिया कि हमें गुलामी कबूल नहीं है, आज़ाद खारजा पॉलिसी, दाखिली खुद मुख्तारी, अपनी ज़मीन अड्डों पर नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट का है उनको, और फैसले खुद करेंगे, डिक्टेट नहीं होंगे। ये वो बयानिया है जो पाकिस्तान के अवाम इसको मानते हैं। ये शरीफ गैरतमंद लोगों का और करीम लोगों का बयानिया है, पाकिस्तान के बेवफा बेटों का बयानिया है। इंशाअल्लाह हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे जैसे पाकिस्तान बनाते वक्त इकट्ठे थे, अब पाकिस्तान को बचाने का मरहला है, हम इकट्ठे होंगे, हाथों में हाथ देंगे। हमारा आपस में बहुत एतमाद है, बहुत ट्रस्ट है। आप यकीन कर लें कि जो हमें जानते हैं उन्हें पता है कि हमारी कितनी दोस्तियां आपस में, हमारे तो घर एक हैं। लिहाजा इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बहुत अच्छा फैसला है।
میری خود یہ رائے تھی ایسے ہی ہونا چاہیے. میں نے خود کہا ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں, بہترین آپشن وہی ہے, اور ہم اس میں کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی کیا اسے کہتے ہیں کہ وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ تحفظ نہیں ہے, خوشی ہے, یقین کر لیں آپ. ہم ایک ہیں, نہ فرق ہو سکتے ہیں, ہم ہیں ہی ایک. لہٰذا بہت زبردست ہے, اس مشکل مرحلے میں ہم پی ٹی آئی کے لیے ساتھ ہیں. میں نے پہلے بھی کہا خان صاحب جس بڑے کاز کو لے کے چلے ہیں, جس میں نیشن بلڈنگ بھی ہوگی, گورنمنٹ بلڈنگ بھی ہوگی, کنٹری بلڈنگ بھی ہوگی, وطن کو بچانے کی تحریک ہے. ہم وطن کے لیے جان دے سکتے ہیں, اس راستے میں خون اپنا دے سکتے ہیں. ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور طاقتور طریقے سے آگے بڑھیں گے, اور ہر فورم پر یہ جنگ لڑیں گے. جو جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں یہ بے گناہ ہیں, جھوٹے اور جعلی پرچے ہیں, چاہے وہ کئی ہزار جوان جو جیلوں میں بند ہیں, چاہے وہ لیڈرشپ جو جیلوں میں بند ہیں, چاہے خان صاحب ہیں. گھٹیا طریقے سے آپ نے ایف آئی آریں کاٹی ہیں, اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ گھروں میں گھسے ہو, شرم آنی چاہیے. شریف آدمی, کریم آدمی, نجیب آدمی, حد اقل مسلمان نہ بھی ہو, جوان مرد ہو. مشرق کی تہذیب اس کی اجازت دیتی کہ آپ لوگوں گھروں میں گھسیں, ان کی خواتین کو اٹھائیں, ان کے بچے اکیلے ہیں, ان کے شوہروں کو, بعض کے گھروں میں کینسر ہے, بعض خواتین کو کینسر ہے. ہم انشاءاللہ ان کو آزاد کروانے کی جدوجہد کریں گے, باوقار طریقے سے باہر نکلیں گے. عوام سرخرو ہوں گے, اور عوام سے لڑنے والے وہ ہاریں گے. تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی اپنے عوام سے لڑا ہے وہ ہارا ہے. میں انشاءاللہ ہم مل کے اس وطن کے لیے, پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے, پاکستان کی سربلندی کے لیے مل کے جدوجہد کریں گے. انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. کشمیری یہ جان لیں ہم ان کے حقوق کے مدافع ہوں گے. پاکستان کے ہاری, مزدور, مظلوم جو بھی ہے پاکستان میں جس کو حقوق نہیں ملے, ہم ان کے ترجمان ہوں گے, اور انشاءاللہ العزیز خوبصورت پاکستان بنائیں گے. خوبصورت گلدستہ بنے گا مختلف اقوام کا, لسانیات کا, مذاہب کا اور مسالے کا انشاءاللہ. اور فقط یہیں یہ ہو سکتا ہے, اور کہیں نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ پاکستان جیتے گا, پاکستان کے عوام جیتیں گے, ہم سب جیتیں گے. اور وہ ہاریں گے جو پاکستان کو ڈبونے والے ہیں, پاکستان کی کشتی میں سوراخ کرنے والے ہیں. وہ ہاریں گے, ہار ان کا مقدر ہے, ان کے چہروں پر لکھا ہوا ہے. 8 فروری کو بھی ہاریں گے, آئندہ بھی وہ ہارتے رہیں گے انشاءاللہ. میں پھر آپ سب کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ تشریف لائیں. اور ہم جب تک زندہ ہیں ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں اس بیانیے پر, اور انشاءاللہ اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. والسلام علیکم. یہ ایک بات کہنا چاہتا تھا, یہ ہمیں خوشی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے ممبر جو ہماری جماعتوں کو جوائن کر رہے ہیں. نہیں, کاش ایسا ہو کہ پی ٹی آئی کا نشان ملے, سارے وہاں پر ہوں اور ہم ان کے ساتھ ہوں. وہ دن آئے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے گور خان صاحب کا, چیئرمین صاحب کا, عمر ایوب صاحب کا, میں رؤوف حسن صاحب کا, اور خصوصاً راجہ ناصر عباس صاحب کا, پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت کا, اور خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ اکثر باتیں چیئرمین صاحب, سیکرٹری جنرل صاحب اور محترم راجہ ناصر عباس صاحب کر چکے ہیں. 2-3 چیزیں صرف اس جگہ پر وضاحت طلب ہیں. نمبر 1 کہ یہ اتحاد کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ اب سے نہیں ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا اتحاد آج سے 7-8 سال پہلے سے ہے. یہ اب ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیا اتحاد ہو رہا ہے. نہیں, پاکستان تحریک انصاف, مجلس وحدت المسلمین, سنی اتحاد کونسل اور دیگر جو الائز تھے وہ گزشتہ 6-7 سال سے 8 سال سے پہلے ہی ایک اتحادی کی صورت کے اندر موجود ہیں. لیکن چونکہ جس طریقے سے الیکشن سے ایک روز قبل پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کو واپس لیا گیا, اور پھر کینڈیڈیٹس کی حیثیت کو انڈیپینڈنٹ کیا گیا, اور اس کے بعد چونکہ ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی, تو اس کے اندر بھی میں یہ بات واضح کر دوں کہ یہ سنگل ہینڈڈلی کسی کا فیصلہ نہیں ہے. یہ فیصلے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت, مجلس وحدت المسلمین کی قیادت, اور پھر اس کے بعد محترم عمران خان صاحب سے اس کی فائنل اپروول, یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. تو یہ فیصلہ باہمی مشاورت کے ساتھ اور اتفاق رائے کے ساتھ کیا گیا ہے. دوسری بات, ہم کم از کم وہ یہ 2 جماعتیں ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے اندر سیکٹیرین وائلنس, ایکسٹریمزم اور ایکسٹریم ایٹیٹیوڈز کی ہمیشہ مخالفت کی ہے. ہم رواداری کے قائل ہیں, اپنا مسلک چھوڑو نہ اور کسی کا مسلک چھیڑو نہ, اس کے فلسفے پر کاربند ہیں.
ہم کسی قسم کی ملیٹنسی کے اوپر بلیو نہیں کرتے. ہم بینڈ آؤٹلیٹس کے حوالہ سے بہت واضح موقف رکھتے ہیں. تو یہ وہ دو جماعتیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی الائے ہیں کہ جہاں پر تمام مسالک نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں بلکہ پاکستان کی اقلیتوں کا اکثریتی طبقہ فکر بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اور ایک اور بات واضح کر دوں کہ یہ تو ایک سرٹن سچویشن ڈیولپ ہوگی جس کی وجہ سے نوبت جہاں تک پہنچی, لیکن ہمارا تعاون سنی اتحاد کونسل کا, مجلس وحدت مسلمین کا, عمران خان صاحب کے ساتھ, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, یہ غیر مشروط ہے, بغیر کسی ڈیمانڈ کے ہے. اس لیے کہ جس ساتھی کے ساتھ آپ کھڑے ہوں, جس بھائی کے ساتھ آپ کھڑے ہوں, اگر وہ کرائسس کے اندر ہو اور ایک سرٹن سچویشن ڈیولپ ہو تو کرائسس کے اندر آپ اپنے بھائی کا, اپنے ساتھی کا, اپنے دوست کا دست و بازو بنتے ہیں اور اس کے لیے آگے آتے ہیں. تو سنی اتحاد کونسل کے اندر جتنے بھی ممبران پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ وہ شمولیت اختیار کر رہے ہیں. I just want to make it clear in black and white کہ پالیسی عمران خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی, اور اس کے اوپر میمورنڈم بھی سائن ہو چکا ہوا ہے. میں ایک مرتبہ پھر اپنی طرف سے بھی, اور ایک لاسٹ بات میں عرض کر دوں کہ پچھلے چند دنوں کے اندر ایک بڑا منفی پروپوگیٹ کیا گیا چیزوں کو اور پروپیگنڈا کیا گیا. میں اس موقع پہ کوئی ایسی بات کرنا نہیں چاہتا, لیکن آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں سیکٹیرین وائلنس کو پروموٹ کرنے والی, ایکسٹریمزم کو پروموٹ کرنے والی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون ہے, اور اس کا ہرکارہ اول رانا ثناءاللہ ہے. یہ جو جان بوجھ کے ایک ہرزہ سرائی کرنے کی کوشش کی گئی ان دا لاسٹ 72 آورز, اس کے پیچھے رانا ثناءاللہ کا ماسٹر مائنڈ تھا. لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح, اور دیکھیں فلسفہ کیا ہے ریاست مدینہ کا, ہم وہ دو مذہبی جماعتیں ہیں جو پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی بات کرتی ہیں. نظام مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ریاست مدینہ کا کانسیپٹ ہے, اور اسی وجہ سے ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ آج جس طریقے سے آپ نے اتحادی امت کا مظاہرہ دیکھا, اور اس کا کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت کو, چیئرمین صاحب کو, سیکرٹری جنرل صاحب کو, تمام ذمہ داران کو, اور خصوصاً عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے سیکٹیرینزم سے, انہوں نے ایکسٹریمزم سے, انہوں نے مسالک کی وابستگی سے, انہوں نے تمام چیزوں سے بالائے طاق ہو کر ایک نئے پاکستان کی جو بات کرتے تھے, آج اس کی حقیقی امپلیمنٹیشن آپ کے سامنے ہے. میں ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کا, میں چیئرمین صاحب کا, سیکرٹری جنرل صاحب کا, میرے بھائی رؤف حسن صاحب کا, اور خصوصاً راجہ ناصر عباس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا, اور دعا گو بھی ہوں اللہ رب العزت سے کہ جس استقامت کے ساتھ ہماری جماعت, ہمارے ساتھی اور ہم تمام لوگ حق اور سچ کے موقف کے اوپر کھڑے رہے, اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اسی استقامت کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ, استقامت کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں تاکہ نئے پاکستان کی بنیاد رکھی جا سکے. بہت شکریہ. ایک سارے ساتھیوں کو گزارش ہے کہ ذرا خاموشی کر لیں. ہمارے میڈیا کے ساتھی تامل سے ایک ایک سوال کریں اور ہم لوگ جواب دیتے جائیں گے. تامل سے
देखो पहले आई वुड हैव रादर थॉट कि आपका क्वेश्चन सियासी होता. मेरा ये ख्याल था कि शायद आपका क्वेश्चन सियासी होगा, लेकिन ये लीगल इश्यूज़ है. यस, 51D नहीं है, 51E है, और हम बड़े विजिलेंट है कि क्या रिक्वायरमेंट है उसके. लेकिन देखो सो फार जितनी भी लॉ की इंटरप्रिटेशन की गई वो हमारे ख़िलाफ़ भी उन्होंने ली है, लेकिन कानून में इस बात की कतन नहीं है. ये सिर्फ रूल्स में एक आया है कि पॉलिटिकल पार्टी का मकसद वही है. पॉलिटिकल पार्टी मींस जिसको निशान अलाट हुआ. लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और हम इलेक्शन कमीशन से इसलिए इत्तदा करते हैं कि अगर मैं इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया है और मैं वो पॉलिटिकल पार्टी जो पार्लियामान में मौजूद है और मैं उनको नहीं लाइक माइंडेड हूँ उनका, और मैं और पार्टी को ज्वाइन करता हूँ, होता ये कि इलेक्शन कमीशन अब इसके बाद स्ट्रेंथ दिखाएगा कि 266 सीटों में से कितने पॉलिटिकल पार्टी ने सीटें ली है. इसलिए जब वो स्ट्रेंथ निकलेगा तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की भी स्ट्रेंथ निकलेगा, और उसके मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उसके मुताबिक सीट जानी चाहिए. ये इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन इसको हम कहते हैं पर्पोसिव इंटरप्रिटेशन. आप पर्पस को देख के आप उसको लिबरल इंटरप्रेट करें तो ये इंटरप्रिटेशन है. इंशाल्लाह ताला नथिंग टू वरी, इंशाल्लाह वी विल गेट द सीट. अब्बास भाई आप प्लीज, अब्बास भाई. आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं जी. देखिए हम ये कह रहे हैं कि जितनी भी धांधली हुई है वो सब दुनिया ने देखी है. बाद में जो लिस्टें चेंज हुई है और जो फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, उसके मुतालिक रिलेटेड कोई भी एविडेंस आ जाता है, वो जहाँ से भी आ जाए और जो भी उसमें इन्वॉल्व हो उसके तह तक जाना चाहिए. देखो ये पब्लिक मैंडेट का इशू है, और किसी भी सूरत किसी भी इलेक्शन में किसी भी किस्म की धांधली और रिगिंग किसी सूरत नहीं होने चाहिए. तो हम इंक्वायरी का पहले मुतालबा कर चुके हैं. बिल्कुल ये भी उसको ऐड करें, जहाँ से भी हुआ जो लोग इन्वॉल्व है वो सामने आने चाहिए. अली फुरकान भाई आप, अली फुरकान एक मिनट, अली फुरकान भाई. नहीं, इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि देखो सरकमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं. अवाम द पीपल हैव गिवन इट्स वर्डिक्ट. उसके मुताबिक मेरा ख्याल है कि अब इलेक्शन कमीशन को भी लिहाज करना चाहिए. ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी कानूनी हक़ है, हमें मिल जाएगा. दूसरी बात है, हमने किसी फैसले में चेंजेस नहीं की. हमारी पहले से बात चल रही थी, और अल्लामा साहब के हम बड़े मशहूर है. उनकी तशरीफ़ आवरी से हमें बड़ा आनर मिला है, उनके आने से और उनकी टीम के आने से. और हमारी जिस तरह उन्होंने कहा है, फरमाया है, हम अभी भी गिलगित बल्तिस्तान में भी हैं, हम इनके पास सीट है, हमने इनको सपोर्ट भी किया है, और इंशाल्लाह ताला हमारा सपोर्ट वक्त होगा. ये हम सब ने मिल कर के इसलिए तो इकट्ठे सारे बैठे हैं. तो हमने कोई फैसला चेंज नहीं कि सारे अंडर कंसिडरेशन है, तो इसलिए ये फैसला किया गया. एक मिनट, ये एक पहले जो भी बातें होती रही हैं, ये एक मुश्तरका फैसला है, मुश्तरका कंसेंसस के साथ फैसला है. ठीक है, लिहाजा इसको इसी तरह से देखें. पहली बार हम बैठ के हमने ये फैसला किया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये कंसेंसस के साथ हुआ है. इसमें किसी किस्म का कोई मसला, ना किसी का प्रेशर है, ना किसी का दबाव है. ये हमारा मसला है. छोड़ें उनको. ये फिरका वाराना बातों को छोड़ें, कोई ऐसी बात नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के फर्जंद हैं और हम इकट्ठे हैं. यार एक मिनट भाई, टिक्का सानी साहब को बोलने दे. आपका नहीं देते, आपको देते. देखिए कोई हमारे उसमें आईनी नुकस नहीं था. हमने लिस्ट जमा करवाई थी. हमारे जो रिज़र्व सीट है, चाहे वो नॉन मुस्लिम की है, चाहे वो वुमेन की है, हमने लिस्ट वहाँ जमा कराई थी. हमारे कैंडिडेट ने नॉमिनेशन पेपर भी फाइल कर दिए थे. बाद में इलेक्शन कमीशन ने उनकी स्क्रूटनी नहीं करवाई थी और अपना शेड्यूल चेंज करवाया था कि 13 तारीख तक करेंगे. और 13 तारीख को आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, इसलिए वो रह गया था. इनकी कोशिश थी, तो पहले भी हमने जमा की थी. यार इनको कर रहे हैं.
देख दे, देखिए मौलाना साहब जो भी वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको कन्फाइन कर रहा हूँ कि देखो हम एक स्ट्रगल में तो एक साथ है। हम कह रहे हैं कि जो धांधली हुई है इसके हिसाब से हमारी मीटिंग हुई है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, हर एक अपना बयानिया होता है, वो बयानिया लेके चल रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उस बयानिए से एग्री करके आगे बढ़े। तो मौलाना साहब का राइट है अगर वो कहते हैं किसी से उसका शिकवा है, लेकिन हमारा जो उसके साथ जिस तनाजुर में गए थे कि आप इस मैटर में आप आगे साथ ले जाए। बाकी जो लोग खान साहब को छोड़ चुके हैं और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, वो हम उस वक्त उनको टिकट नहीं दे रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो अपने अवाम और वर्कर और सपोर्टर की नीयत को और तरीके को और उनके सेंटिमेंट को देखती है। तो हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी स्ट्रगल करती गई और आइंदा भी स्ट्रगल करती रहेगी। सब ने देखा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ेगा वो अकेला रहेगा। ये लास्ट में प्लीज एक सेकंड, आपके सवाल का जो बैरिस्टर साहब ने भी, चेयरमैन साहब ने भी बात की है, जिस किसी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कठिन मुश्किल वक्त में छोड़ा है, उसकी वापसी का रास्ता सिर्फ एक शख्स कर सकता है और वो है कैदी नंबर 804। उसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के अलावा और किसी के पास वो अथॉरिटी नहीं है। वेरी क्लियर जनाब। एक सेकंड, बड़ा अच्छा सवाल है आपका और उसका जवाब ये देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जुमात है। हमें 3 करोड़ से ज़्यादा वोट पड़े। हमारी 180 सीटें कौमी असम्बली में हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हमारी केपी में है, हमारी सीटें सिंध में भी हैं, हमारी बलूचिस्तान में भी हैं और पंजाब में हैं। और कोई पार्टी ये दावा नहीं कर सकती, ग्रास रूट्स लेवल पे है। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब इस तरह देता हूँ कि चीन के बानी माओ सी तुंग ने एक बात पूछी थी। उसने पूछा था कि व्हाट इज़ द आर्मी, फौज क्या है, और उसका जवाब खुद ही उसने कहा था। उसने कहा था द आर्मी इज़ द पीपल इन यूनिफॉर्म, कि अवाम को आप वर्दी पहना दें तो वो फौज होती है। फौज हम में से, हम फौज में से। और दूसरी अहम बात, इमरान खान साहब ने बार वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि हमें एक मजबूत आर्म्ड फोर्सेस चाहिए और ये मुल्क भी मेरा और फौज भी मेरी। और ये बात आप जहन में रख लें कि जोग्राफाई सरहदों के लिए 3 पिलर सबसे अहम होती हैं। नंबर 1 आपकी मजबूत मईशत, नंबर 2 कौमी हम आंगी, जिसकी आज यहाँ पे आप मिसाल दे रहे हैं, और मईशत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त 6% पे ग्रो कर रही थी। तीसरी एक मजबूत दिफाई सिस्टम। तो ये 3 वो चीज़ें हैं जिस पे एक आपकी जोग्राफाई सरहदें जो है वो मजबूत होती हैं। तो हमारी ओपन ऑफर है सारों के साथ कि हम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। सबसे बड़े मुहिब्बे वतन या कोई है, उनका नाम है वज़ीर आज़म इमरान खान। उन्होंने सब कुछ इस मुल्क के लिए वक़्फ़ किया है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जितने साथी हैं उनके साथ वो बात भी करेंगे और इमरान खान साहब बाहर भी आएंगे। बहुत शुक्रिया। Thank you very much. बहुत मेहरबानी। जी
देखो नहीं, हम- ए- नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल अहमद साहब जी देखें, मेरी बात सुने, मैं कहता हूँ, देखें, मुख्तलिफ ऑप्शन से बात हो रही थी, लेकिन इकट्ठे बैठ के जो फैसला हुआ, जब हम मिल के बैठे हैं तो जो फैसला हुआ है वो हम सब का फैसला है, कंसेंसस के साथ फैसला है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उस ऑप्शन को अडॉप्ट किया जाए। और इसमें कोई फ़र्क नहीं हमें इनमें ना, तो आप इस चीज़ों को उधर ना ले जाए, किसी ने प्रेशर डाला है तो ये हुआ है तो फला हुआ है, किसी का प्रेशर नहीं लेते। वो इनके बारे में भी ऐसे ही वो करते हैं, जो आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर क्या कह रहे हैं सफदर साहब के बारे में भी, लिहाजा वो हम उनकी बात नहीं सुनते। कंसेंसस हुआ है हमारा आपस में बैठकर, और उसमें खान साहब ने इनको भी रिजेक्ट नहीं किया। ठीक है, हम बैठे हैं, बात हुई है और ये बेस्ट ऑप्शन था और हम सब ने मिलकर अडॉप्ट किया और पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा।